السلام علیکم، پروگرام درویش دی دنیا کے ساتھ میں ہوں فاطمہ وسیم، اور میرے ساتھ موجود ہیں عبداللہ بھٹی صاحب، جو کہ آپ لوگوں کے فیوریٹ بھی ہیں، روحانی اسکالر بھی ہیں، اسٹرالوجر بھی ہیں اور پامسٹ بھی ہیں۔ بات کریں گے شب معراج کے اوپر۔ آج ظاہری بات ہے عبادات کی رات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو بہت فضیلت کی رات ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں آپ جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں وہ قبول ضرور ہوتی ہے دعا آپ کی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آج ہم لوگ ان چیزوں پہ پوچھیں گے کہ سر سے کہ ہمیں وظائف کیا کرنے چاہیے، کیا تسبیحات پڑھنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ عبادات کیا کرنی چاہیے کہ جس کے اوپر ہم اللہ تعالیٰ کو بھی راضی کر سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بھی اگر ہمارے پروگرام کے حصہ بننا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ کال کیجیے، تاکہ ہم آپ کی مسئلے کو بھی سن سکیں اور آپ کو سلیوشن بھی بتا سکیں۔ تو سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اچھا سر، آپ کو مبارک ہو کہ شب معراج ہے ماشاءاللہ۔ آپ کو بھی بہت مبارک ہو۔ سر، شب معراج کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا تحفہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو رجب کی سب کو مبارک ہو۔ رجب حرمت کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ حرمت کے 4 مہینے ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان مہینوں میں گناہوں سے دور رہو اور نیکیوں کی طرف آؤ۔ یہ حرمت کے مہینے جہاں پہ ہم نے منیمم، ویسے سارا سال ہم نے گناہ نہیں کرنے کو، غلطی غیبت ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، یہ کچھ نہیں کرنا، لیکن ان مہینوں میں سختی کے ساتھ ممانعت کی گئی ہے۔ ہمارے بہت سے بہن بھائی جب جاتے ہیں نا خانہ کعبہ، مسجد نبوی جاتے ہیں، تو میں سب کو ایک ہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہماری نا وجودوں کا، ہماری گفتگو کا، ہمارے مزاجوں کا حصہ بن چکی ہے غیبت، چغلی۔ یہ ہر وقت ہم کرتے ہیں، فلاں یہ کر رہا، فلاں یہ، خدا کے لیے یہ ایک تسبیح پڑھ کے جاؤ، میں نے غیبت نہیں کرنی، نہیں کرنی، نہیں کرنی۔ ہم ان مہینوں میں بچ سکے۔ یہ حرمت کے مہینے کا خوبصورت مہینہ رجب ہے، جس کو استقبال رمضان کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ آگے رمضان شریف آ رہا ہے، اس کو پاکی اور طہارت کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس میں آگے ہم یہ بھی بتائیں گے کہ وہ معراج شریف اسی مہینے کی خاص رات کو ہی۔ معراج شریف کا جب ہم بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں تو اس کا بیک گراؤنڈ یہ نظر آتا ہے کہ بابل جو دکھ کا سال تھا، حضرت ابو طالب، اماں خدیجہ، ان دونوں کی وفات ہو چکی تھی۔ آقا کریم بہت دکھ میں تھے، اور واقعہ طائف گزر چکا تھا جہاں پہ آپ پہ سن بری کی گستاخی کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی زندگی کے قیمتی ترین اپنے محبوب چچا اور اپنی محبوب بیوی سے جب جدا ہو گیا، جب دونوں کی وفات ہو گئی، اور جب طائف سے واپس آتے تو وہاں پہ ان کو وہ پذیرائی نہیں ملی جو چاہتے تھے۔ آپ بہت غمگین تھے، بہت دکھی تھے، اداس تھے کہ اے اللہ، میں کتنے سالوں سے کوشش کر رہا ہوں، لیکن میرے یہ قوم کتنی نافرمان ہے، کتنی سرکش ہے، یہ میرے فرمان پہ، تیرے پیغام پہ لبیک کیوں نہیں کہتے؟ تو رب جلال نے جب دیکھا کہ میرا محبوب اداس ہے، میرا محبوب غمگین ہے، جبریل کو حکم دیا کہ میرا جو محبوب ہے، جس کو دنیا میں 50 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، وہ غمگین بیٹھا ہے اپنے 2 پیاروں کی وفات کے بعد، اور طائف کی وادی میں اور قریش مکہ کے مظالم کے بعد، ان کو لے کے میرے پاس آؤ۔ جبریل اس کے لیے جنت میں جاتے ہیں، جنت کے مرغزاروں میں ایک سواری کا چوز کا انتخاب کرتے ہیں۔ وہاں پہ براق نامی 40,000 براق نامی جو وہاں پہ جانور وہ چر رہے ہوتے ہیں، ہر براق کی پیشانی پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوتا ہے۔ جبریل دیکھتے ہیں کہ میں کس کو اس اعزاز کے لیے، اس برکت کے لیے، اس خاص سفر کے لیے چنوں۔ ایک براق بڑا سائڈ پہ غمگین سا کھڑا نا، آنسو بہا رہا ہوتا، تو جبریل اس کے پاس جاتے کہ تو کیوں اداس ہو؟ کہتے میں 40,000 سال سے میں اس انتظار میں ہوں کہ کب وہ دن، وہ رات آئے گی جب زمین پہ کسی براق کو یہ سعادت ملے گی کہ وہ محبوب خدا کو لے کے آسمان کی طرف آئیں گے۔ جبریل اس کو لیتے اور زمین پہ آتے ہیں۔ زمین پہ کیا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر استراحت فرما رہے ہوتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، تو آپ کو اٹھا کے وہ جنت اٹھا کے جا کے مسجد الحرام خانہ کعبہ میں لے جاتے ہیں۔ خانہ کعبہ میں جہاں پہ حتیم ہے، وہاں پہ آپ کو لٹایا جاتا ہے، آپ کا سینہ چاک کیا جاتا ہے۔ سینہ چاک کرنے کے بعد آپ کے دل کو آب زمزم سے دھویا جاتا ہے۔ یہ سینہ چاک والا جو واقعہ ہے، یہ 3 دفعہ پہلے بھی ہو چکا ہوتا ہے۔ آپ کو بچپن اماں حلیمہ کے گھر میں بھی یہ ہوتا ہے۔ انسانی جسم جو ہے نا، انسانی جسم کے اندر شر بھی ہے، نیکی بھی ہے، شیطانی، مختلف چیزیں ہیں۔ آقا کریم کے جسم کو ان کی زندگی میں 4 دفعہ جسم چاک کر کے ان کے سینے کو آب زمزم سے دھو کے وہ شر، وہ نیگیٹیوٹی اگر کوئی تھوڑی بہت، پہلے تو ہمارا ایمان ہے کہ ان کے اندر کوئی شر، کوئی چیز تھی ہی نہیں، لیکن ان کو ایک بڑے سفر پہ تیار کرنے کے لیے، ایک بڑے نور کو برداشت کرنے کے لیے ان کو وہاں بچپن میں آپ کے سینہ مبارک کو چاک کر کے آب زمزم سے دھویا گیا، پھر جوانی میں آپ کے سینے کو سینہ چاک کر کے آپ کے دل کو دھویا گیا، پھر باست سے پہلے جوانی میں دھویا گیا، پھر نبوت سے پہلے آپ کو دھویا گیا، پھر جس دن آپ یہ خاص رات آتی ہے تو جبرائیل آپ کو حتیم میں لاتے ہیں، خانہ کعبہ میں لاتے ہیں، وہاں پہ پھر آپ کے سینہ مبارک کو چاک کر کے آپ کے دل کو نکال کے آب زمزم سے دھو کے نور بھر کے آپ کے سینے کو سی دیا جاتا ہے۔ یہاں سے کائنات کا عظیم وہ سفر شروع ہوتا ہے۔ یہاں سے آپ خانہ کعبہ سے بیت المقدس کی طرف سفر کرتے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ راستے میں مدینہ شریف میں 2 نفل پڑھتے ہیں، راستے میں ایک اور جگہ پہ 2 نفل پڑھتے ہیں، لیکن جو زیادہ تر ہماری قوی حدیث ہے اس میں آتا ہے کہ آپ بیت المقدس جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے اس پتھر پہ جا کے
اس پتھر پہ جا کے براق کو باندھتے ہیں جہاں پہ انبیاء کرام کتنے سالوں سے جو انبیاء کرام وہاں پہ آئے وہ اپنے سواریوں کو جس پتھر سے باندھا کرتے تھے اس پتھر پہ باندھتے. آپ بھی اگر آپ نیٹ پہ رہیں تو اس پتھر کو دیکھنے کی سعادت آپ حاصل کرتے ہیں, براق کو وہاں باندھتے ہیں, اور وہاں پہ جتنے بھی انبیاء آج تک آ چکے دنیا میں سارے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ امامت فرمائیے, وہ آپ کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں, وہاں پہ آپ سارے انبیاء کرام کی امامت فرماتے ہیں. یہ سفر کا پہلا حصہ ہے, یعنی کہ ہمارے خانہ کعبہ سے مسجد الحرام سے لے کے بیت المقدس تک سارے انبیاء کی آپ وہاں پہ امامت کراتے ہیں, سارے انبیاء آپ کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں. دیکھیں ہمارے نبی کی شان دیکھیں کہ جتنے بھی انبیاء دنیا میں آ چکے ہیں نبوت کا اقرار کرتے ہیں. یہاں سے سفر کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے. دوسرا حصہ جب ہم دیکھتے ہیں یہ زمین سے سدرۃ المنتہا تک ہے. جب آسمان کی طرف جاتے ہیں تو جب پہلے آسمان پہ جاتے ہیں جبریل کے دستک دیتے ہیں تو آگے سے آواز آتی کون, تو آگے سے جبریل کہتے ہیں کہ میں جبریل فرشتوں کا سردار. تو کہتے کون, تو کہتے میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آج وہ مہمان ہیں اور اللہ کریم ان کی میزبانی کریں گے. دروازہ کھول دیا جاتا ہے, کہتے مرحبا آپ آ جائیں تشریف لائیں. پہلے آسمان پہ آپ کی ملاقات ہوتی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے. آدم علیہ السلام اب دیکھتے ہیں کہ میرا بیٹا آ گیا, آپ ان کو ملتے ہیں. آدم علیہ السلام غمگین ہوتے ہیں, کبھی وہ اپنے ان اولاد کو دیکھتے ہیں جو جنت میں جائے گی اور کبھی اس اولاد کو دیکھتے خوش ہوتے ہیں اور جو کبھی اس اولاد کو دیکھتے ہیں جو دوزخ میں جائے گی. یہاں سے جب آپ سفر آپ کا آگے نکلتا ہے تو اوپر کی طرف جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کی ملاقات ہوتی ہے. پھر اب وہاں پہ دوسرے آسمان پہ کہا جاتا ہے کون, جبرائیل پھر فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں. یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے. یہاں سے سفر تیسرے آسمان کی طرف جاتا ہے. تیسرے آسمان پہ آپ کی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. وہ یوسف علیہ السلام جن کو آدھی دنیا کا حسن دے دیا گیا تھا, ان سے ملاقات ہوتی ہے. ملاقات کرنے کے بعد آگے جب چوتھے آسمان کی طرف بڑھتے ہیں وہی پھر آواز ہوتی کون, تو جبرائیل بتاتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار شافع دو جہاں وجہ تخلیق کائنات ساقی کوثر ان کو لے کے آئے ہوں. تو وہاں پہ دروازہ چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے. حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات, جب پانچویں آسمان کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. پانچویں آسمان کے بعد جب چھٹے آسمان کی طرف جاتے ہیں وہاں پہ آپ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام آپ کو دیکھ کے رو پڑتے ہیں. جبریل اور آقا کریم فرماتے ہیں کہ میرے بھائی تو کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ نبی ہیں جن کے امتی میری امتیوں سے زیادہ جنت میں جائیں گے. یہ وہ نبی ہیں جن کے امتی جو ہے میری امت سے زیادہ جائیں گے. ان سے مل کے موسیٰ علیہ السلام سے ملنے کے بعد پھر آخری ساتویں آسمان پہ جب جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو پھر ان سے ملتے کہتے میرا بیٹا آ گیا. آپ بھی کہتے میرا باپ, میں اپنے باپ کے پاس آ گیا. ان سے ملنے کے بعد آسمان کو کیونکہ دلہن کی طرح سجایا جا چکا ہوتا ہے, جنت کو اور آسمانوں کو دلہن کی طرح پھولوں سے, روشنیوں سے, فواروں سے جب سجایا جا رہا ہوتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ اللہ یہ کون سا واقعہ آ گیا کہ آپ آسمانوں کو جنت کو سجائی جا رہے ہیں, کس مہمان کی آمد ہے؟ تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ آج محبوب خدا وجہ تخلیق کائنات جن کی وجہ سے یہ کائنات تخلیق کی آج وہ آسمان پر تشریف لا لیں. تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہم صدیوں سے ہزاروں سالوں سے اس انتظار میں تھے کہ وہ نبی جن کی وجہ سے یہ کائنات تخلیق ہوئی, وہ نبی جو امام الانبیاء ہے, جو سارے نبیوں کا سردار ہے, وہ نبی جن پہ درود پاک اللہ پاک خود ہر وقت پڑھتے ہیں, جب وہ آئیں گے تو اللہ میاں ہمیں اجازت دے, ہم ان کا دیدار کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا ایک بیری کی طرح درخت ہے, اس پہ آپ آ جائیں کہ اس کے آگے پھر کوئی نہیں جا سکتا. سارے میکسیمم جو فرشتے ہیں سدرۃ المنتہا پہ جب آتے ہیں تو سدرۃ المنتہا نور و نور ہو جاتا ہے, اس روشنی سے نور سے وہ جھک جاتا ہے. وہاں پہ جب پہنچتے ہیں تو وہاں پہ جبریل کہتا ہے کہ یہاں تک براق اور میری ڈیوٹی یہاں تک تھی, یہاں سے آگے اگر میں ایک انگلی کے برابر بھی ایک انگلی کے 1 انچ بھی آگے بڑھا تو میری جو اللہ کی تجلیات ہیں, اللہ کے انوارات ہیں, اللہ کو جو نور ہے, میں جل کے خاک ہو جاؤں گا. یہاں سے میں آگے نہیں جا سکتا, نہ براق جا سکتی ہے. یہاں سے آگے آقا کریم آپ خود جائیں گے. لہٰذا سدرۃ المنتہا پہ دوسرا سفر ختم ہوتا ہے. پھر اس سفر کا جو تیسرا ہے ملاقات کا سفر ہے, جو میری بیٹی نے کہا کہ اس کو محبوب اور بب کی ملاقات کہا جاتا ہے. یہاں سے سفر جب آگے شروع ہوتا ہے تو یہاں پہ پھر کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ایک مخملی سب ملکوتی رنگ کا, سبز رنگ کا ایک تخت لایا جاتا ہے. جب تخت پہ شہنشاہ دو عالم محبوب خدا نبیوں کے سردار شافع دو جہاں سرور کائنات ساقی کوثر جب اس پہ بیٹھتے ہیں تو وہ تخت جھوم جاتا ہے کہ میری قسمت دیکھیں, میرا مقدر دیکھیں کہ آج میرے پہ کون سوار ہے. جب آگے چلتے ہیں تو وہاں پہ انوارات کی برسار ہوتی ہے, نور کی برسات ہوتی ہے. آگے جا کے پھر وہ خاص جگہ شروع ہوتی ہے جہاں پہ آپ اترتے ہیں. تو جب آپ عرش عظیم پہ اپنے پاؤں رکھتے ہیں تو عرش عظیم آپ کے تلووں کو بوسے لینے کی سعادت حاصل کرتا ہے. عرش عظیم خوش ہوتا ہے کہ آج کائنات کی سب سے عظیم ہستی جو ہے, جو رب کا محبوب ہے, جو نبیوں کا سردار ہے, وہ ہمارے درمیان موجود ہوگا. پھر یہاں سے کہا جاتا ہے
کہ یہاں سے جب آپ آگے چلتے ہیں تو 70,000 وہ پردے، ہر پردے سے نور اور روشنی آقا کریم پہ جسم کے وہ لطائف، وہ روحانی یونٹس ہیں، وہ اس میں سموتے جاتے ہیں، وہ چلتے جاتے ہیں اور آخر کار وہ لمحہ بھی آتا ہے جب اب سورہ نجم میں کہا جاتا ہے، سورہ اسراء میں تھوڑا سا، سورہ نجم میں کہا جاتا ہے کہ صرف 2 کمانوں کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو وہاں پہ ہلکی سی ایک کلبوتی جسم کی وجہ سے، ایک مٹی جسم، ہلکا سا خوف آتا ہے، تو میرے رب ذوالجلال فرماتے ہیں میرے محبوب اور قریب آئیے، اور قریب آئیے، اور قریب آئیے، پھر قریب ہو جاتے ہیں۔ یہاں پھر نا تاریخ جو ہے وہ تفسیر خاموش ہے، پھر ایک محبوب اور محب ان دونوں کی باتیں ہوتی ہیں، راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہاں وہ پھر راز و نیاز ہوتے ہیں، وہ باتیں ہوتی ہیں۔ جب محبوب ہوتا ہے، میں اکثر حیران ہوتا ہوں، سارے لوگ حیران ہوتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوئی طور پہ جاتے تھے تو ایک بات کا بار بار تکرار کر، اللہ میں نے تجھے دیکھنا ہے، میں نے تجھے دیکھنا ہے، تو اللہ فرماتے تھے موسیٰ تیری آنکھ وہ آنکھ نہیں جو تجھے مجھے دیکھ سکے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کتنے روزے رکھتے ہیں، کتنی ریاضیں، کتنے مجاہدے کرنے کے بعد جب بڑا اصرار کرتے تو اللہ فرماتے کہ میں نا تیرے پاس جو درخت ہے پہاڑی پہ اپنی ایک تجلی میں یہاں پہ وارد کروں گا۔ جب وہ ایک تجلی اللہ رب ذوالجلال اس پہاڑ پہ اس درخت کے نیچے کرتے ہیں تو پورے کا پورا پہاڑ راکھ کا ڈھیر بن جاتا ہے، سرما بن جاتا ہے۔ یعنی کہ وہ رب ذوالجلال جس کی ایک تجلی موسیٰ علیہ السلام برداشت نہیں کرتے اور بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور میرے آقا کریم کی شان دیکھیں، میرے آقا کریم کی عظمت دیکھیں، رب ذوالجلال کے سامنے تجلیات کی بارش ہو رہی ہے اور میرے آقا کا سینہ ہے وہ اس میں سموئی جا رہے ہیں۔ یہاں پہ پھر جب وہ سفر کا حصہ اختتام پہنچتا ہے، اس کے بعد پھر آج کے پروگرام میں ہم اور بات کریں گے کہ اور وہاں پہ کیا کیا تحفے ملے، کیا کیا چیزیں ملی، جنت میں کیا دیکھا، دوزخ میں کیا دیکھا، اور اس رات میں کون سے ہم نے فضائل کرنے ہیں، کون سی عبادات کرنی ہیں۔ ٹھیک ہے سر، اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، محمد عتیق ہے، منڈی بہاؤدین سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، آپ کا سوال کیا ہے؟ سسٹر پہلے تو اللہ تعالیٰ آپ کو پروگرام میں بہت زیادہ ترقی دے بٹی صاحب کے ساتھ۔ آمین۔ میم آپ کا نام؟ میرا نام محمد عتیق ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ہاں جی، آپ کا میں نے سوال بٹی کیا صاحب سے سوال پوچھنا ہے جی جی کہ ہر جگہ کامیابی نہیں ملتی، اس کے لیے بتا دیں وظیفہ۔ سوری، آپ ذرا پلیز دوبارہ ریپیٹ کر دیں، آپ کی آواز بہت کٹ رہی تھی۔ میں نے بٹی صاحب سے پوچھنا ہے کہ کامیابی کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ کامیابی کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی جی ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے میں ایک سوال یہاں پہ جو میرے کہتے ہیں نا کہ عقیدت کا، آج میں خوش قسمت ہوں کہ ہم آخری نبی کے امتی ہیں، کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے سدرۃ المنتہا سے کہا نا کہ آگے میں نہیں جا سکتا، اور آقا کریم جب خرامہ یہ کائنات کا آخری کونا تھا سدرۃ المنتہا، جب وہاں سے چلتے ہوئے آگے جاتے ہیں تو کوثر نیازی نے اپنا ذخیرہ ادب کو نچوڑ کے ایک بڑا خوبصورت شعر کہا ہے، یہ شعر شاید ان کی نجات کا بہانہ بن جائے۔ وہ کہتے ہیں ان کی عظمت کی جھلک دیکھ کے معراج کی شب، ان کی عظمت کی جھلک دیکھ کے معراج کی شب، کب سے جبرائیل کی خواہش ہے کہ بشر ہو جائے، کب سے جبرائیل کی خواہش ہے کہ بشر ہو جائے، کاش میں بھی بشر ہوتا۔ ان کے فرشتوں کا سردار جو زمین پہ کھڑا تو سر اس کا آسمان پہ لگتا ہے، وہ بے بس تھا کہ وہاں پہ تجلیات، انوارات، خدا کے جلوے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اور آج نسل انسانی کے سب سے بڑے انسان کو وہ اعزاز حاصل تھا جب وہ سدرۃ المنتہا سے آگے رب کے جلووں میں سفر کرتے ہیں اور عرش عظیم آپ کے تلووں کے بوسے لیتا، تو حسرت سے فرشتے اسے دیکھ رہے تھے۔ ہم جو اپنی عبادت پہ، اپنی ریاضت پہ، اپنی مجاہدوں پہ، اپنے تقوی پہ، اپنے خلوص پہ دعوے دار ہے کہ ہم بہت بڑی ہستی ہیں، اور دیکھیے اصل ہستی یہ ہے کہ بشر ایک انسان ہے، اور وہ آج دیکھیں وہ سدرۃ المنتہا جس کے آگے جلووں کی اتنی برسات ہے، نور کا وہ لیول ہے، کرنٹ کا وہ لیول ہے، کوئی بھی عام چیز اگر جائے تو وہ جل کے خاکستر ہو جاتی ہے۔ اور یہ کیسا انسان ہے، سب سے بڑا انسان نسل انسانی کا، امام الانبیاء، محبوب خدا، جو خرامہ چلے جا رہا ہے۔ اب اس بچے نے کہا ہے ہمارے پروگرام کی نیچر کچھ اس نے کہا مجھے کامیابی نہیں ملتی۔ بڑا کامیابی کے لیے پہلی تو بات ہے کہ آج بڑی خوبصورت رات ہے، بڑی پیاری رات ہے، استغفار کرو اور تیسرا کلمہ پڑھو، پہلا کلمہ پڑھو اور نوافل پڑھو، قرآن پاک پڑھو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں قبولیت دے دے۔ اب نارمل کامیابی کے لیے میں یا اللہ یا حیو یا قیوم یا لطیف 500 بار، یا حیو یا قیوم یا لطیف 500 بار، بسم اللہ الرحمن الرحیم 500 بار، یا رزاقو یا باسطو 500 بار، اور سورہ یاسین 1 بار۔ اگر یہ تسبیح آپ روزانہ کرتے ہیں، آپ جس قسم کی بھی کامیابی کرتی ہیں اللہ کو کامیابی دے گا، اور آپ کی مرضی کی چیزیں آپ کے مطابق ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے سر، اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ فاروق عباسی موجود ہے مری سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، آپ شب معراج کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ جی، ایک تو میرا یہ سوال ہے کہ شب معراج کا جو ذکر اذکار ہے وہ کیا کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ شب معراج تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں سدرۃ المنتہا پہ، تو انہوں نے جنت اور دوزخ میں انہیں کیا دکھایا گیا ہے، اس کے لیے کچھ۔
آقا کریم کو جب آسمان پہ جاتے ہیں مختلف دوروں سے جنت اور دوزخ کا بھی انتظار کرایا جاتا ہے. جنت میں بڑے خوبصورت نہریں، بڑے خوبصورت محلات، بڑے خوبصورت باغات، درخت اور رنگ و نور کے محل بنے ہوئے وہ سارے دکھائے جاتے ہیں. اور دوزخ میں جب بہت سارے لوگوں کو سزا ملتی ہوئی دیکھی جاتی ہے تو آقا کریم پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ تو بتایا جاتا ہے یہ چغل خور ہیں، یہ فحش گو ہیں، یہ فحشی پہ بلیو کرتے تھے، یہ غیبت کرتے تھے، یہ بدزبانی کرتے تھے، یہ لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے تھے. یعنی کہ ہم چغل خوری کو، ہم غیبت کو، ہم فحش چیزوں کو، گندی جو فحشی پہ پھیلی چیزوں کو ہم لائٹ لیتے ہیں، ان کو جس برے طریقے سے سزا دی رہی تھی. اور بہت سارے ایسے لوگوں کو سزا دی رہتی ہے جو منافقت کے لبادے اڑ کے دنیا میں پھرتے ہیں. تو آقا کریم فرماتے تھے کہ میں نے ان کو دیکھا تو میں نے دعا کی کہ اللہ میاں میری امت سے ایسا کوئی بندہ ادھر نہ آئے. تو آقا کریم کو جنت کی بہاریں، جنت کے محلات، جنت کے درخت، جنت کی خوبصورتیاں اور نہ ایسے نظارے جو کسی آنکھ نے آج تک دیکھی نہیں وہ دکھایا گیا. اور دوزخ میں لوگوں کو سزا ہوتی دکھائی دی گئی. تیسری بات ہے کہ یہ وہ خاص واقعہ ہے کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت انسان کا جو عروج ہے، عروج کا جو مظہر ہے، آدم خاکی کا جو عروج، رفت ملی ہے، جو بلندی ملی ہے، جو آپ کو آشان ملی اس رات میں، کسی اور انسان کے بس میں نہیں تھی. تسخیر کائنات کے حوالے سے یہ سفر بہت اہمیت رکھتا ہے کہ تسخیر، کیونکہ انسان بتا دیا گیا زمانے کو بتا دیا گیا کہ اگر کوئی انسان چاہے تو تسخیر اور رب کے قرب میں چلا جائے اور رب کی محبت میں چلا جائے تو کائنات کے راستے، آسمان کے پورٹل اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں تسخیر کائنات کے حوالے سے. اور دوسری بات ہے کہ آقا کریم نے جب یہ سارا سفر کیا تو کائنات رک گئی، کائنات تھم گئی. آپ کا یہاں پہ چند سیکنڈ ہی گزرے تھے، وہاں پہ کتنے سال گزر کے. تو رب ذوالجلال نے وہی بات ہے جو لوگ اس واقعے پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسے پوسیبل ہے، انہیں سابق آپ کا واقعہ نہیں بھولنا چاہیے. کتنی صدیاں وہ وہاں پہ لیٹے رہے، باہر دنیا چینج ہوتی رہی. انہیں حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ نہیں بھولنا چاہیے جب ان کا گھوڑا جو ہے وہ پنجر بن گیا، ان کا جو پیالہ تھا جوس کا وہ ویسے کا ویسا رہا، ان کا جسم ویسے اکھڑٹیاں لیتے رہے اور ایک صدی سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا. رب ذوالجلال جب چاہتا ہے وہ کائنات کا بادشاہ اس کائنات کی حرکت کو روک سکتا ہے، اور روکنے کے بعد یہاں پہ جب وہ چاہے اس کو چلا دے، جب وہ چاہے اس کو روک دے. یہاں پہ رب کی خلقت، رب کی حاکمیت اور رب کا عروج اور رب کی سب چابک دستی نظر آتی ہے. یہ کائنات اس کی مٹھی میں، اس کے اشارے پہ کن فیکون پہ کھڑی ہے. وہ جب چاہے جو بھی چاہے ویسے ہوتا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر. اسی کے ساتھ سلمہ موجود ہیں جڑا والا سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم آپ کو شب معراج کے لیے کوئی سوال؟ جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ شب معراج کے لیے کون سے ذکر اذکار کرنے چاہیے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے تو ان کے سفر میں جنت اور دوزخ میں ان کی کن لوگوں سے ملاقات ہوئی تھی؟ یہ تو میں بتا چکا ہوں جنت دوزخ کی. لیکن یہاں پہ میں ایک اور چیز، بہت سارے لوگ سوال کریں گے اور ذہن میں سوال آ رہا ہوگا اور کوئی کریں گے بھی ہم سے کہ جنت جب اللہ رب ذوالجلال کے پاس ان کا محبوب نبی گیا، کائنات کے بادشاہ جب ان کے گئے، محبوب خدا، وجہ تخلیق کائنات سے بڑی نہیں مجھے ہو جاتی ہے جن کی وجہ تخلیق ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ان کو بیٹا 3 تحفے دیے. 3 تحفے دیے اللہ تعالیٰ نے. اور 3 تو پہلا تحفہ دیا 50 نمازیں. اور جب 50 نمازیں لے کے اب نیچے اترے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو میں اس قوم کو اچھی طرح جانتا ہوں، یہ 50 نمازیں نہیں پڑھیں گے، واپس جاؤ. جب آپ واپس جاتے 5 کام ہو جاتی، واپس آتے پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے یہ اتنی نمازیں نہیں پڑھیں گے. موسیٰ علیہ السلام چکر لگاتے رہے، جب 5 رہ گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ یہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھیں گے، میں اس قوم کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ میرے رب ذوالجلال جب بھی گیا انہوں نے نمازیں 50 سے 40 کر دیں، پھر 30 کر دیں، پھر 20 کر دیں، پھر 10 کر دیں. اب میرے اللہ نے 5 کر دی ہیں. ساتھ ہی اللہ نے کہا کہ میرے محبوب تیرے جو امتی ہیں نمازیں 5 پڑھیں گے، میں ثواب 50 کا دوں گا. پہلا تحفہ دیکھیں، نمازیں 5 پڑھیں گے، ثواب میں ان کو 50 کا دوں گا، ایک تحفہ. دوسرا تحفہ کیا دیا گیا؟ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، آمن رسول جو سارے لوگ ہم گھروں میں پڑھتے ہیں. یعنی کہ اکثر میں کہتا ہوں کہ یہ قرآن پاک سارا زمین پہ نازل ہوا، لیکن سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اللہ تعالیٰ نے تحفے کے طور پہ روز جب آمنے سامنے تھے محبوب، معراج کی شب اللہ نے کہا کہ وہاں پہ عطا کی گئی آپ کو. اور جو لوگ بھی دنیا میں جنات کا شکار ہوتے ہیں، جادو کا شکار ہوتے ہیں، سحر کا شکار ہوتے ہیں، میں اکثر انہیں کہتا ہوں کہ آپ جب سورہ بقرہ کی آخری، اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا نا کہ اتنی افادیت، اتنی فضیلت ہے، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں پہ جنات، جادو، شیاطین نہیں رہتے. اگر آپ پوری سورہ بقرہ نہیں پڑھ سکتے تو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اگر آپ پڑھتے ہیں ان کی فضیلت، یہ تحفہ اوپر ملا تھا. تیسرا تحفہ اللہ نے اپنے محبوب کو کیا دیا کہ شرک کے علاوہ اگر باقی گناہ ہوں گے تو میں معاف کر دوں گا. جب کوئی بندہ، پہلے یہ ہوتا تھا کہ معافی بڑی مشکل سے ملتی تھی. ہمارے محبوب خدا آقا کریم ساقی کوثر، ہادی کون و مکان کو یہ اعزاز ملا ہے کہ آپ کو کہا گیا کہ جب آپ کا کوئی امتی گناہ کرے گا میرے سے معافی مانگے، میں معاف کر دوں گا. لیکن اگر کوئی بندہ شرک کرتا ہے تو اس کو معافی نہیں ملے گی. ہم اکثر دنیا میں رہ کے شرک کو بڑا لائٹ لیتے ہیں، یعنی کہ نجات دندہ خدا کے علاوہ کسی اور کو مان لینا،
داتا کسی اور کو مان لینا. اس کائنات کا بادشاہ صرف اور صرف رب ذوالجلال ہے. ہاں وہ اپنے نیک بندوں کو وہ مقام ضرور عطا کرتا ہے جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, لیکن حقیقی بادشاہ رب ہے. جب آپ نجات دہندہ یا کسی اور کو کہیں گے کہ کوئی اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتا ہے اور آپ کو خوشیاں دے سکتا ہے, تو آپ کہیں نہ کہیں شرک والے چلے جاتے ہیں. معبود عبادت کے لائق ہستی صرف ایک ہے, وہ رب ذوالجلال ہے. وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے. پہلی بات 5 نمازیں, دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات, تیسرا آپ کو کہا گیا کہ اگر آپ کوئی بندہ شرک کے علاوہ باقی گناہ کر جاتا ہے, اگر وہ معافی مانگے اس کو معاف کر دیے جائیں گے. یہ اعزاز صرف ہماری امت کو حاصل ہے. یہ تحفے لے کے رب ذوالجلال نیچے آئے, اور جنت دوزخ میں پہلے بتا چکا, جنت میں باغات دکھائے گئے, درخت دکھائے گئے, نہریں دکھائیں گی, شہد کی نہریں, دودھ کی نہریں, اور جو محلات دکھائے گئے, کستوری, عنبر, زعفران, سچے موتی اور کستوری کے محلات دکھائے گئے. نیک ہستیوں کے وہاں پہ محلات دکھائے گئے. دوزخ میں وہ جو چغل خور ہے, جو غیبت کرتا ہے, جو ظلم کرتا ہے, جو جھوٹ بولتا ہے, ان کو کس برے طریقے سے سزائیں دی جا رہی تھی, وہ سزائیں دکھائی گئی تھی, تاکہ ہمارے نبی. یہاں پہ میں ایک اور بیٹا بات کروں گا, میں اکثر کہتا ہوتا ہوں, میں ایک اور پروگرام میں کل کہا تھا, عبد القدوس گنگوئی ایک بڑے صوفی تھے, وہ کہنے لگے کہ فلک افلاق پہ, آسمان پہ رب کے سامنے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور واپس آ گئے. اگر میں ہوتا تو کبھی واپس نہ آتا. یہ وہ اعزاز تھا, یہ وہ شان تھی. ہمارے نبی واپس کیوں آئے, میں وہ بھی بتاتا ہوں. گنگوئی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ نبی پاک تھے, یہ محبوب خدا تھے, یہ شافع محشر تھے, شہنشاہ دو عالم تھے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. کچھ رب کے پاس گئے, رب کے پاس جانے کے بعد پھر زمین پہ آ گئے. میں ہوتا تو کبھی واپس نہ آتا, وہیں رہتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ صوفی, درویش, جو اسپرچولسٹ ہے یا قرب الہی کا مسافر, اس کی منشا ایک ہی ہوتی ہے, رب کے جلوے, رب کا نظارہ, رب کا نور. وہ جب رب کے نور جلووں میں جاتا تو وہاں پہ مستغرق ہو جاتا ہے, پھر اسے دنیا کی ہوش نہیں رہتی. لیکن ہمارے نبی, کیونکہ وہ پوری کائنات کے نبی ہیں, پوری کائنات کے وہ مسیح ہیں, وہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے پھر واپس آئے. نیچے آنے کا مقصد کیا تھا؟ جا کے نمازیں دوں میں, نیچے جا کے ان کو سورہ بقرہ کی آخری آیات کا تحفہ دوں, اور گناہوں سے معافی کا میں عندیہ دوں کہ آپ کو مل سکے. یہ ہمارے نبی رب کے پاس جا کے جلووں میں غرق ہو کے, محبوب کائنات کے بادشاہ کے اتنے 2 کمانوں کا لفظ آتا ہے کہ 2 کمانوں کا فرق رہ گیا تھا جب آپ دونوں کا آمنے سامنے تھے, تو وہاں سے واپس آ گئے ہماری ہدایت کے لیے. تو ہم سارے مسلمان اکثر غلطی کرتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں, یار جب ہمیں نا بہت ساری چھوٹیں مل گئی ہیں, بہت ساری رعایتیں مل گئی ہیں, جو اللہ نے ہمیں بہت ساری معافیاں دے دی ہیں, تو خدا کے لیے کام کریں کہ جب ہم روز محشر خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائیں تو ہمارے منہ کالے نہ ہوں, ہمارے منہ پہ منافقتیں نہ ہوں, ہمارے ظلم, جبر, جھوٹ, فراڈ نہ ہوں, اور ہمارے نبی کو ہماری وجہ سے شرمندگی نہ ہو. خدا کے لیے ایسی زندگی اپنائیں, ایسی سیرت اپنائیں, آقا کریم کی سیرت کو, اقوال کو, ان کی ساری زندگی کو اپنی زندگی پہ سر لاگو کریں کہ جب ہم رب کے سامنے جائیں تو رب ذوالجلال اور آقا کریم فخر سے کہیں کہ یہ میرا امتی آ گیا ہے. اس کو میں اور لفظوں میں کہوں گا کہ یہ ہمارے بس میں سے باہر ہے, مشکل ہے, لیکن ہم ایک کام کر سکتے ہیں, ہم روزانہ ایک دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ میاں مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے, مجھے ویسا بنا دے جیسا چاہتا ہے. میں گناہ گار, میں سیاہ کار, میں جھوٹ, فراڈ, سب میری ذاتی میرے ساتھ ہے, لیکن تو کن کا بادشاہ ہے. جب آپ ایسی دعا کریں گے تو رب ذوالجلال کو ترس آئے گا, آپ ویسے ہو جائیں گے. تو ہم وہ اس محبوب نبی کی امتی ہیں جو رب کے جلووں میں غرق ہو کے, مستغرق ہو کے, فیض یاب ہو کے ہماری نجات, ہمارے راستہ دکھانے کے لیے زمین پہ پھر آ گئے. ہم خوش قسمت ہیں, نہیں تو گنگوئی صاحب نے صحیح بات کی کہ میں کبھی واپس نہ آتا دنیا میں. ٹھیک ہے سر, اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں, عائشہ ہیں گجرانوالا سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. عائشہ, آپ کا شب معراج کے حوالے سے کوئی سوال ہے؟ ہاں جی, میرا یہ سوال ہے شب معراج کے حوالے سے کہ آج کے دن ہمیں کون سے ذکر اذکار کرنے چاہیے, کون سی دعائیں کرنی چاہیے, اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے کہ جس سے ہماری جو ہے آگے کے راستے جو ہے آسان ہو جائے. دنیاوی تو ہم بہت چیزیں مانگتے ہیں, لیکن ہماری آخرت کیسے آسان ہوگی؟ ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے, اگر ہم بڑے اللہ کی ذات کو, جب بھی ہم اللہ کی ذات کا مطالعہ یا اللہ کی ذات کو دیکھتے ہیں تو سب سے خوبصورتی پتہ کہنا سے آتی ہے؟ اللہ میاں رمضان کی شکل میں, شب برات کی شکل میں, شب معراج کی شکل میں, روزے کی شکل میں, حج کی شکل میں, عمرے کی شکل میں ہما وقت نہ ایک سیل لگا کے بیٹھا ہوتا ہے کہ میں یہ کر لو, یہ کر لو, یہ کر لو, یہ کر لو, میں تمہیں معافی دوں گا, تمہیں معافی دوں گا. اللہ کی ذات بہانے ڈھونڈتی ہے ہمیں معاف کرنے کے. اللہ کی ذات ترغیب دیتی ہے کہ یہاں نماز پڑھ لو گے اتنی فضیلت ہے, خانہ کعبہ میں پڑھو گے اتنی ہے, مسجد نبی میں پڑھو گے اتنی ہے, رمضان میں پڑھو گے اتنی ہے, فلاں ٹائم پہ عبادت. یعنی کہ اللہ ہمیں ترغیب دیتا ہے اور ہلکی سی سزا کا جھٹکا بھی دیتا ہے کہ ہم باز آ جائیں اس سے. اس میں ہماری بہتری شامل ہے. اگر کوئی بندہ چاہتا ہے میں کہ رب کے قریب ہو جاؤ تو دنیا کا بہترین آج کا رات کا جو اور پوری زندگی کا ایک وظیفہ اگر آپ اپنا لیں, استغفر اللہ,
اللہ تعالیٰ سورہ نوح علیہ السلام میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ استغفار کرتے ہیں میں ان پہ آسمان سے بارش برساتا ہوں، ان کے مال اور ان کی اولاد میں برکت ڈالتا ہوں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب بندے بن جائیں تو اس رات استغفار کریں کہ اللہ میاں پچھلی رات جو میں ابھی تو نیا سال بھی چڑھا، پچھلی رات جو میرے سے غلطیاں واقعی کوتاہیاں ہوتی رہی ہیں مجھے ان سے دور فرما، اگلے سال میں ان غلطیوں کوتاہیوں سے دور ہوگا۔ ایک کام۔ دوسری بات ہے سورہ نجم اور سورہ اسراء میں اس کا ذکر ہے، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، سورہ کوثر پڑھ سکتے ہیں، درود پاک پڑھ سکتے ہیں، پھر تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علیہ السلام جو کائنات کی بادشاہ سیدہ زہرا کو جو فاطمہ دی، سبحان اللہ والحمدللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ تسبیح آپ 33 بار 34 بار پڑھ سکتے ہیں، درود پاک پڑھ سکتے ہیں، سورہ کوثر پڑھ سکتے ہیں، سورہ یاسین پڑھ سکتے ہیں، نوافل پڑھ سکتے ہیں، قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، صدقات دے سکتے ہیں، صدقات دے سے آپ صدقات دیں، استغفار کریں، سورہ یاسین پڑھیں، سورہ نجم پڑھیں، سورہ کوثر پڑھیں اور درود پاک کثرت سے پڑھیں اور آقا کریم کے نام کے نفل پڑھیں، سیدہ زہرا کائنات کے نام کے نوافل پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ یہ عبادت جو ہے نا رب سے رب کو مانگی، دنیا داری تو سارا سال چلتی رہے گی، گناہوں کی معافی مانگی، اپنی تزکیہ نفس کی معافی مانگی، اپنے مزاج کے اندر جو ہمارے رذائل ہیں، نفرت کے، تکبر کے، غرور کے، شہوت کے، لالچ کے رذائل ہیں، فرعون ہیں، سام بیٹھے، ان کو کچلنے کی دعا مانگیں اور پھر اپنا محاسبہ کریں۔ اگر ہم اپنا محاسبہ کر لیتے ہیں کہ میری ذات کے اندر، میرے وجود کے اندر یہ ایرر ہے اور میں فلاں جگہ پہ لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہوں، لوگوں کو تکلیف دیتا ہوں، اس سے دوری، اس کے چھٹکارے کی دعا مانگیں تو اللہ راضی بھی ہوگا اور اللہ آپ کو دوسروں کے لیے صالح بھی بنا دے گا۔ ٹھیک ہے سر، شب معراج امت مسلمہ کے لیے رحمت کی رات کیسے بنی؟ جب اس شب معراج اس لیے بن گئی کہ جب نماز مل گئی ہمیں، صحیح، سورہ بقرہ کی آخری دعا یاد مل گئی ٹھیک ہے، اور اللہ نے جب کہا نا کہ میں شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا معافی مانگو گے، تو نجات اس لیے بن گئی کہ ایک تو پہلی بات یہ کہ یہ اعزاز کی بات ہے، ہم اس نبی کی امتی ہیں جس نبی کی امامت میں بیت المقدس میں سارے نبیوں نے نماز پڑھی، ایک پھر اس تاریخ انسانی میں اربوں خربوں انسان آئے، 1,24,000 پیغمبر بھی آئے، کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا کہ رب ذوالجلال کے سامنے ایک تجلی برداشت کر سکے، تو آقا کریم تھے آسمان کے پہ جا کے، جب ان کے سامنے رب تھا، رب کی تجلیات تھی، انوارات تھی اور آقا کریم کو یہ اعزاز حاصل تھا، تو اس رات ہمیں جو نماز کا تحفہ ملا ہے، سورہ بقرہ کا تحفہ ملا ہے، گناہوں سے بخشش کا تحفہ ملا ہے، اس لیے ہمارے لیے بخشش کی رات ہمارے لیے خاص رات کا مقام ہے۔ ٹھیک ہے سر، اور یہاں وقت ہو ایک چھوٹے سے بریک کا، ویل بی رائٹ بیک۔